جب کوئی اولاد سام بن نوح بن تاریخ کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمبرو علیہ الانتا عجم کے مالک سے نکلا وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا، اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کاؤس بیٹا کے بات کا تھا، اور بیٹا منو چہر بیٹا فریدو بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، اور اس کی بڑی قوت و حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی، بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اللہ و یافت بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد اس کے ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو متی کیا، اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفے میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 700 برس اس نے بادشاہی کی، بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا، اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا، اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو تخت چاروں پائے 4 ہاتھی کے پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک کبا دیبائے رومی سے کھچواتا، موتی اور جوہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور تنابیں اس میں ظریفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم بیٹھتے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہفت الکلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمانان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر تھے، ایک نمبرو بن کنعان اور دوسرا بخت النصران۔ ان چاروں کو ہفت الکلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ منجروں نے کہا کہ وہ 3 رات تو دن میں بس۔ نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغاں ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبیدار، اس کا نام طارق تھا، اور اس کے بھائی کا نام آذر تھا، اور بعد و وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب مشیت عزدی سے آذر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر آپ اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کرو۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خواگاہ خاص بے کھٹکھٹے گھیس اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے
سرحانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اس وقت شہود نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب کیا صلح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی اس کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرحانے مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم و قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار یہ بھید کسی پہ ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فال اس وقت موجود شرمندگی ہے۔ تب بیوی اس کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس نے جانے کہ بخر خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی نمرود العین نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور کا ایک چہرہ اس پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں۔ بخلاف اور دونوں کے آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد اس کے نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا، راہبوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبوں نے دریافت کی کہ جہاں پناہ سلامت شب گزشتہ وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یکبارگی روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی، اس خوف سے کہ مبادہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی چلی گئی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے، اور خدا کی فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی کے محتاج نہ ہوئے۔ اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس چلی جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر اس کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل آئے، آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ مصدقات اس آیت کے۔ پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا بولے، پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہ رہوں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو بولے یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا بولے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے اے قوم میری ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اس نے آسمان و زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا نہیں ہوں۔